بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم درخواست نویسی کے حوالے سے پڑھنے لگے ہیں. درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی التماس، گزارش، عرض، التجا، خواہش اور آرزو کے ہیں، جبکہ اصطلاحاً درخواست سے مراد وہ تحریر ہے جو کسی ماتحت یا عام آدمی کی طرف سے کسی افسر یا صاحب اختیار و اقتدار شخصیت کو انفرادی یا اجتماعی ضرورت، مسئلہ یا شکایت کے حل کے لیے لکھی جائے. مثال کے طور پر طالب علم کو کالج سے رخصت لینے کے لیے پرنسپل کے نام درخواست لکھنی پڑتی ہے. اسی طرح ماتحت عملہ اور عام لوگ بھی مختلف ضروریات کے لیے اپنے افسران کو درخواستیں لکھتے رہتے ہیں. درخواست ایک باضابطہ تحریر ہوتی ہے. اسے لکھتے وقت جملہ، اجزاء و عناصر، طرز تخاطب اور القاب و آداب کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. درخواست کا مضمون سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے. درخواست لکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جملے تحریر کرنے چاہیے اور ایسی توجیہات پیش کرنی چاہیے کہ جن کی درخواست کے عنوان کے ساتھ مکمل مناسبت ہو، مطابقت ہو، تاکہ متعلقہ افسران کو روشنی میں قانونی کارروائی کے لیے قائل کیا جائے. اب دیکھیں، آغاز اور سرنامہ ہے، پھر موضوع ہے، پھر آداب ہے، پھر نفس مضمون ہے اور پھر اختتام اور تاریخ ہے. درخواست نویسی کے لیے جو بورڈ کی طرف سے ہدایت کی جاتی ہے، بورڈ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان رولز کو فالو کیا جائے، یہ ضروری ہدایات ہیں آپ کے لیے، اس کے مطابق بچوں کے پیپر چیک کیے جائیں، تو وہ کون سی ہے؟ جس افسر کو درخواست لکھنی ہو، سب سے پہلی سطر میں اس کا عہدہ، اس کے ادارے کا نام اور پتہ مؤدبانہ انداز میں لکھنا چاہیے. مثلاً بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ اسلامیہ کالج، ریلوے روڈ، لاہور ہے. ٹھیک ہے، تو شہر کی شناخت کو چھپانا ہے، اور جس طرح لاہور ہے، ٹھیک ہے، آپ الف ب جیم یہاں پر لکھ دیں گے. مخاطب کو جناب یا صاحب لکھیں، دونوں ہم معنی ہیں، اس لیے جناب پرنسپل صاحب لکھنا غلط اور غیر فصیح ہوگا. تو بخدمت جناب پرنسپل، صاحب نہیں لکھیں گے، یہ تکرار ہو جائے گی. دوسری سطر میں موضوع لکھا جاتا ہے، عنوان جس کو کہتے ہیں، اور تیسری سطر میں جناب عالی لکھا جاتا ہے. چوتھی سطر میں گزارش ہے یا التماس ہے کہ الفاظ لکھ کر نفس مضمون کا آغاز کیا جاتا ہے. درخواست کا مقصد بہت واضح اور صاف انداز میں لکھیں. دعائیہ یا اختتامی الفاظ لکھ کر درخواست ختم کریں. مثلاً شکر گزار ہوں گا، مہربانی ہوگی یا عین نوازش ہوگی. آخر میں ایک سطر چھوڑ کر بائیں جانب العارض یا درخواست گزار لکھیں اور اس کے نیچے اپنا نام، پتہ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کی تاریخ لکھیں گے. اب آئیں دیکھتے ہیں ہم بخدمت جناب پرنسپل صاحب کے نام فیس معافی کے لیے درخواست، اور پھر بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول الف ب جیم. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں. پھر عنوان ہے درخواست برائے فیس معافی، اور پھر جناب عالی، اس کا بھی 1 نمبر ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے، اور اس کا بھی 1 نمبر ہے. 3 نمبر یہ ہو گئے. پھر العارض، اس کا 1 نمبر ہے. عرضی گزار یا درخواست گزار آپ لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بتاریخ، یہ 1 نمبر آپ کا، آپ 20 مئی 2024 ایسے لکھیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یا 20 مئی 2024 ایسے لکھیں، یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ 5 نمبر آپ نے یہاں سے لینے ہیں. تو آپ کو 8 لائنوں کے 3 پیراگراف نفس مضمون کے بنانے ہوں گے. تو یہ بالکل سیم جو میں نے پہلے چیزیں آپ کو بتائی ہیں اسی کے مطابق ہے یہ ہر چیز. جب آپ اس چیز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پورے نمبر آئیں گے. اللہ حافظ.